أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے سورہ انفال کا رکوع کتنا ہے جی بھائی؟ 7واں رکوع ہے، بڑے دنوں بعد درس ہوتا ہے جی۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا کرے، عمل کی توفیق ہو جائے۔ 7 دن بعد ہو، 7 ہفتے بعد ہو، عمل اصل چیز ہے۔ عمل نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ریکارڈ کر دیا، پڑھ لیا، باتیں کر لی، عمل کی اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، مانگنی ہے انشاءاللہ۔ اور یہ 50ویں آیت ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں سے شروع ہو رہا ہے سورہ انفال کا۔ پچھلے 2 رکوع پڑھے گئے تھے، اور یہ انفال آپ کو پتہ ہے سارے جنگ کے حالات، جنگوں کا، غزوات کا بیان ہو رہا ہے۔ اذ یقول المنافقون، یقول ہوتا تو ہے مضارع، کیوں جی؟ طالب علم بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ مضارع اشارہ بھی بولنا پڑتا ہے، لیکن از یا اس کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے جی؟ تو اس کو ماضی بنا دیتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ علم نحو آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں روگ تھا، روگ مطلب مرض، ٹھیک ہے جی، نفاق کا مرض ہو یا کوئی اور بیماری جو بھی تھی، منافقین اور وہ لوگ، صدمہ تھا یا کوئی دل میں خواہش تھی جو پوری کرنا چاہتے تھے، وہ آپ تصویر دیں، مرض غر ہؤلاء دینہم۔ کیا کہہ رہے تھے جی؟ یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ غرہ ہؤلاء دینہم، غرہ مطلب کیا ہے؟ غرہ یغرو، دھوکے میں ڈالنا، یہ وہ کہہ رہے ہیں کافر اور جو لوگ کیا ہیں جی؟ اچھا جی، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ جب مسلمانوں نے بے سور عثمانی کی حالت میں اتنے بڑے لشکر سے ٹکر لی تو منافقین نے کہا تھا کہ یہ اپنے دین کے گھمنڈ میں بڑا دھوکہ کھا رہے ہیں، ان میں کفار کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یعنی یہ منافقین ہی تھے اور کچھ یہی لوگ جن کو صحیح پتہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، جنگ بدر کا ہی بیان ہو رہا ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا، جنگ بدر میں
پیچھے سارے آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تھوڑے تھے، پہلی جنگ تھی اسلام کی سب سے عظیم الشان پہلی جنگ، 313 صحابہ تھے، بدری صحابہ کا بڑا مقام ہے، اور اس کے مقابلے میں ہزاروں کفار تھے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور اگر تم دیکھتے تو وہ عجیب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یضربون کا معنی یہاں پہ کیا کیا گیا؟ مارنا۔ جو ضربہ یضربو ہمیں پڑھتے ہیں نا گردانوں میں، ضربہ مارا اس نے، تو بہت کم استعمال ہوا ہے قرآن میں مارنے کا معنی، سمجھ آ رہی؟ یضربون کون مارتے تھے جی؟ فرشتے، وجوہہم ان کے، وجوہہم ان کے چہروں، و ادبارہم اور پشت پر مارتے تھے، پر مارتے جاتے تھے۔ سمجھ آئی نے؟ پشت کموری ہو سی بات، دبر تو نہیں آیا نا، لیکن دبر ادبار کا لفظ ہے، سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ کافروں کو یہ اتنے جڑا نا جو کان پکڑا کے مارتے ہیں نا ہمارے گورنمنٹ کے اسکول میں، تو یہ ہو سکتا ہے ان کو کھڑکاتے ہوں فرشتے، وہاں پہ بھی مارتے ہوں جو وہاں پہ مارتے ہیں کوئی ادبار۔ ٹھیک ہے جی، اس کا تحقیق آپ کریں گے۔ پشت سے مراد پشت کمر بھی ہے یا پھر کمر کے نیچے بھی ہے۔ بہرحال یہ کافروں کی ذلت ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی طور پہ بھی ذلت، جس طرح آپ دوزخ کے حالات پڑھتے ہیں نا کفار کے، یا وہ ایسے گناہگار جو دنیا میں ان کو حیا کا خیال نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، بے حیا تھے، اتنے بے شرم بے حیا زانی، ان کی بھی سزاؤں کا ذکر صحیح طرح آخرت میں قبر اپنا کیا ہے جی، دوزخ میں بھی کیا گیا ہے، کتنا ان کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، تاکہ کیونکہ انہوں نے دنیا میں کسی کا خیال ہی نہیں کیا، بے حیائی کی، ان کو کسی شرم نہیں آئی، تو پھر ان کا اللہ نے کیوں کی شرم رکھتے ان کی؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جی، ان کے ساتھ معاملہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو ایسے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے، ذلت کا دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی کیا ہو، دوزخ میں بھی ذلت کا سامنا نہ اٹھانا پڑے۔ وذوقوا عذاب الحریق، یہاں سے کافروں کو چہرے پہ مارنا کیا ہے جی، ثابت ہو رہا ہے نا، ورنہ حدیث میں تو آپ سے کیا فرماتے ہیں کہ چہرے پر مت مارو۔ عموماً جانوروں کو بھی کیا فرمایا گیا ہے؟ انسانوں کو حکم ہے یہ ہے، ایک مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ نا، انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے، سارا 40 روپے دینا ذرا یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بیچ میں یہ باتیں آ جاتی ہیں تو قرض لے کے دینا ہوتا ہے نا۔ وذوقوا عذاب الحریق، عام طور پہ کیا ہے جی، جانوروں کو بھی فرمایا نہیں مارو چہرے پہ، چہرے پہ کیا فرمایا گیا ہے؟ مارنا نہیں ہے، نہیں، اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کافروں کون کون مار رہا ہے؟ فرشتے مار رہے ہیں، یہ ان کی ذلت ہے کہ ان کا سزا سخت ہے، ان کے عمل بھی اتنے برے تھے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے جاتے تھے کون؟ فرشتے، اب جلنے کے عذاب کا مزہ بھی چکھو، یعنی یہ کون سا منظر ہوا؟ یہ موت کے وقت کی بات ہو رہی ہے نا، اور برزخ کی بات ہو رہی ہے۔ اب فرشتوں کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں، مار بھی کھا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ آواز بھی سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں فرشتوں کی، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو یہ اس وقت ان کو کہہ رہے ہیں، ورنہ فرشتے ابھی دائیں بائیں ہیں، جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں لکھ رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ لگ رہا نا، مرنے کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے، پردہ ہٹ جاتا ہے، برزخ، آخرت، اس وقت انسان وہاں سے لنک ہو جاتا ہے، وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ جڑ جاتا ہے، اور دنیا سے کٹ جاتا ہے، اس کی لنک تار کٹ جاتی ہے، اس کا روح کا تعلق بھی دنیا کے حساب دنیا سے کٹ جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو ایسا تعلق تو ہوتا ہے کیسا بھی کہ وہ دنیا والوں کی بھی آوازیں سنتا ہے، ٹھیک ہے جی، سنتا ہے، اور جس طرح حدیث میں آتا ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، آوازیں سن رہے ہوتے ہیں، مختلف باتیں ہیں۔ بہرحال یہاں پہ کیا ہے جی، کافروں کو یہ بتایا جا رہا ہے، وذوقوا عذاب الحریق ذالک
बिमा क़द्दमत अयदीकुम अन्न अल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिलअबीद, ये सब कुछ उन अमाल का बदला है जो तुमने अपने हाथों आगे भेज रखे थे, और ये बात तय है कि अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। ये सारा काम तुम्हारे ही कामों की वजह से, अमाल की वजह से हो रहा है। बदला जो मिल रहा है तुम्हारे ही किए हुए कारनामों से हो रहा है। ठीक है जी, अल्लाह ताला जुल्म करने वाले नहीं है। अल्लाह ताला जुल्म करने वाले इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नासा वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, इस तरह आता है ना। कदअबि आलि फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इन लोगों का हाल ऐसा ही हुआ जैसा फ़िरौन की कौम। कदअबि का मतलब क्या होता है जी? जैसा कि किसी को कहा, जिस तरह उसका हाल देखा नहीं तुमने, कदअबि जिस तरह के, जैसा कि फॉर एग्जांपल आल फ़िरऔन का हाल हुआ, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और उसके पहले होगा उन लोगों का हाल ऐसा ही हुआ जैसा फ़िरौन की कौम और उनसे पहले लोगों का हाल हुआ था। कफ़रू बिआयातिल्लाहि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, उन्होंने अल्लाह की निशानियों को मानने से इनकार किया, नतीजा यह हुआ कि अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। फ़अख़ज़ा मतलब क्या है जी? अख़ज़ याख़ुज़ु, पकड़ना, अज़ाब में पकड़ना, बिज़ुनूबि, उनके गुनाहों की वजह से। इन्नल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब, यकीनन, इन्ना का मतलब क्या होता है? बेशक, यकीनन, अल्लाह क़विय्युन शदीदुल इक़ाब। तो क्या हुआ, मौसूफ से समझ रहा आ रही है? अल्लाह ताला की सिफत आगे दो बयान हो रही हैं, शदीदुल इक़ाब, तीन भी कह सकते हैं, या शदीदुल इक़ाब दो हो गई अगर कवियुन मौसूफ सिफत। यकीनन अल्लाह की ताकत बड़ी है, इन अल्लाह कवियुन, और अज़ाब बड़ा सख्त है। ठीक है जी, शदीदुल इक़ाब। ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि अल्लाह का दस्तूर यह है कि उसने जो नेमत किसी कौम को दी हो उसे उस वक़्त तक बदलना गवारा नहीं करता जब तक वो लोग खुद अपनी हालत तब्दील ना कर लें। ज़ालिक बिअन्न अल्लाह लम यकुन मुगय्यिरन निअमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम व अन्न अल्लाह समीउन अलीम। ये इसी तरह 14वें में या 13वें इस में भी जो है ना, जो शेर बना हुआ है, इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। ठीक है जी, वो हमारे स्कूल में शेर, हमारे सर जो थे, उस सर का नाम सफ्तर सर ने लिखा हुआ था अपने हाथों से, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। आजकल उस तरह के शेर भी लिखने वाले सर नहीं है ना, कुछ तलब इल्म है, होंगे आप लोगों जो टीचर मीचर हैं वो लिखेंगे, लिखवाएंगे तलब इल्म से। तो शेरों के अंदर तर्जमा होता था माशाल्लाह, ये भी उसी किस्म का तर्जमा मिलता जुलता। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि अल्लाह का दस्तूर यह है कि उसने जो नेमत को किसी कौम को दी हो उसे उस वक़्त तक बदलना गवारा नहीं करता जब तक वो लोग खुद अपनी हालत तब्दील ना कर लें। ठीक है जी, और अल्लाह हर बात सुनता है, सब कुछ जानता है। वल्लाहु व अन्नल्लाह समीउन अलीम, यानी अल्लाह ताला अपनी नेमतों को अजाब से ऐसे ही वक़्त बदलता है जब कोई कौम अपनी हालत को खुद बदल लेती है, यानी क्या करती है, बुरा काम करती है। फारे मक्का को अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमतें अता फरमाई थी, जिनमें सबसे बड़ी नेमत यह थी कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं के दरमियान मबूस किया गया। अगर वो उस वक़्त ज़िद से काम लेने के बजाय हक़ तलबी और इंसाफ से काम लेते तो उनके लिए इस्लाम कबूल करना कुछ मुश्किल नहीं था, लेकिन उन्होंने इस नेमत की क्या की, कुफ्रान नेमत की ना शुक्री करके और ज़िद से काम लेकर अपनी हालत को बदल लिया। हालत बदलने का मतलब समझ आ गया? और हट दर्मी की वजह से इस्लाम कबूल करने को अपने वक़ार का मसला बना लिया, अपने किसका, इज़्ज़त का, इज़्ज़त नफ्स का। बड़े अपने आप को समझ, सेठ साहब है, हम गरीबों के साथ क्यों बैठे, साहबा के साथ क्यों बैठे, हम तो बड़े सेठ हैं, फला फला, समझ आई, बड़े सरदार वगैरह, जिससे हक़ को कबूल करना उनके लिए मुश्किल हो गया। जब उन्होंने अपनी हालत इस तरह बदल ली तो अल्लाह ताला ने भी अपनी नेमतों को अज़ाब से क्या किया, तब्दील कर दिया। ठीक हो गया। वो कदा अभी आल फ़िरऔन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वकुल्लुन कानू ज़ालिमीन। इस मामले में भी उनका हाल ऐसा ही हुआ जैसा फ़िरौन की कौम और उनसे पहले लोगों का हाल हुआ था। उन्होंने अपने रब की निशानियों को झुटलाया। क्या किया? झुटलाया। नतीजा ये हुआ, कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम का मतलब क्या है? उन्होंने अपनी ने क्या किया, तो अल्लाह की आयतों को झुटलाया। फ़अहलकनाहुम, बस
نتیجہ یہ ہو کہ ہم نے ان کے گناہوں بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، وَأَغْرَقْنَا، اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون، فرعون کی قوم کو، ٹھیک ہے جی، اس کی قوم کو یا وہ جو بھی لشکر مشکر تھا وہ سارا اس میں آل فرعون میں آتا ہوا، کل کانوا ظالمین، یہ سب لوگ کیا تھے؟ ظالم تھے۔ فرعون کیا تھا؟ سارا جگہ جگہ میں ذکر ہے اس کا، بچوں کو قتل، بچیوں کو زندہ، 1 سال مارنا، 1 سال چھوڑنا، پھر بنی اسرائیل کو تکلیف، ایک وقت میں 2 نبیوں دونوں کو تکلیف، فرعون نے کیا کی؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو تکلیفیں دی۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے ان شر الدواب، دواب کیسے بولتے ہیں؟ چلنے والے جو ہوتے ہیں زمین میں چلنے والے جاندار، دواب، دابا بھی بولتے ہیں، دابا کی جمع دواب، شر مطلب سب سے بدترین، عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین لوگ وہ ہیں جو انہوں نے کفر اپنا لیا ہے۔ کیا ہے جی؟ آج لوگ ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ فرقہ واریت کے معاملے میں ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں، فلاں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، فلاں گستاخ ہے، فلاں بدعتی ہے، فلاں فلاں سٹائل سے ذکر کرتا ہے، وہ فلاں 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 تصوف کو برا، فلاں کو برا، فلاں کو برا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا جی؟ کافر وہ ہیں جو، کافر لوگوں کو اللہ نے شر دواب کہا ہے، اور دوسری جگہ بل ہم ازل بھی فرمایا کہ جانوروں سے بدتر ہیں، ایسے کام کرتے ہیں یہ جو جانوروں سے بھی کیا ہیں؟ بدتر یا بدتر۔ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، اچھا اس کی تشریح پیچھے گزر چکی ہے، ٹھیک ہے جی، 32 22 آشیا، یعنی یہ شروع میں آئی ہے نا آیت، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، یہ لوگ ہیں وہ ہیں جن سے تم نے عہد لے رکھا ہے، اس کے باوجود یہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے۔ عہد کو توڑنے والے کون ہوتے ہیں؟ منافق، کافر، اس سے مراد و یہودی ہیں۔ کون مراد ہے جی؟ عہد توڑنے والے جو مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ فرمایا تھا کہ وہ اور مسلمان آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہودیوں نے بار بار اس عہد کی کیا کی؟ خلاف ورزی کی تھی، اور خفیہ طور پر کفار مکہ کے ساتھ ساز باز کرتے رہتے تھے۔ ساز باز یہی فارسی کے الفاظ ہوتے ہیں، مطلب خفیہ ملاقاتیں شاتے ہیں، جس طرح صورت میں بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو بھی منع کیا گیا خفیہ طور پہ ان کو خط بھیجنا، ملاقاتیں کرنا، میسج کرنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، لہذا اگر وہ لوگ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو سامان عبرت بنا کر ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر ڈالو جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ پھر کیا ہے؟ معاہدہ تو کیا ہوا ہے آپس میں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ معاہدہ کو توڑ رہے ہیں، جنگ براہ راست نہیں کر رہے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے سے خفیہ طور پہ جنگ کی ان کی یعنی تیاریاں ہی ہیں ایک قسم کی، خفیہ طور پہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ہی کام کر رہے ہیں جو جنگ والے ہیں، تو پھر آپ نے ان کو بخشنا نہیں ہے، پھر آپ معاہدہ توڑنے والے نہیں ہو گے آپ، مطلب یہ ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ کسی جنگ میں کھل کر سامنے مسلمانوں کے مقابلے پر آ جائے تو انہیں ایسا سبق سکھایا جائے کہ نہ صرف ان کو بدعہدی کا انجام پتہ لگ جائے، بلکہ جو کفار مکہ ان کو پیچھے سے اکساتے رہتے ہیں، پیچھے سے خفیہ طور پہ کرتے رہتے ہیں نا، جیسے یہاں دیکھو پاکستان میں بیٹھ کے باہر سے یہودی فلاں فلاں لوگ نا مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے فلاں ذریعے کسی نہ کسی ذریعے سے گمراہ کر رہے ہیں، یا پھر یہاں کے لوگوں کو لالچ دے کے خرید رہے ہیں، پاکستان والوں کو فلاں فلاں، ان کو بھی ایسی عبرت ہو کہ ان کے منصوبے کیا ہو جائیں؟ تتر بتر ہو جائیں، تتر بتر ہو کر رہ جائیں، یذکرون۔ آخری یاد کیا ہے جی؟
وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے بد عہدی کا اندیشہ ہو، تخافنا کیا مطلب؟ خوف ہو، کیا ہو؟ خوف ہو، لفظ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ملتا جلتا، من قوم، قوم کا مطلب قومی ہے، خیانتاً مطلب خیانت کا مطلب خیانت ہے، بد عہدی، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ الفاظ ہمارا وہ جو اردو عربی مشترک ذہن میں آپ رکھا کرے، مفہوم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ فم بز الیہم علی سوا، تو وہ اندیشہ ہو تو تم وہ معاہدہ ان کی طرف سے صاف سیدھے طریقے سے پھینک دو، ترمیم کا بل آئے تو پھاڑ دو اس کو، اسلام کے خلاف جو بل آئے عدالت میں کہیں پہ پیش ہو تو کیا کرو؟ وہ اس کا سراسر یا خفیہ طریقے سے اس کی کیا کر رہے ہیں؟ خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کو کیا کرو جی؟ ان کے منہ پہ مارو ٹھا کر کے۔ اس کی تشریح بھی دیکھنے کیا ہے جی، یاد رکھو۔ اچھا یہ تو کیا ہے، ترجمہ لکھو ہے نا، اس کی تشریح کہاں پہ ہوگی؟ کتنا نمبر ہے؟ 40 نمبر، 40 نمبر آگے ہوگا یا پیچھے ہے؟ 40 نمبر یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا ہے جی؟ یا رحم کو، یہ اس صورت کا حکم بیان ہو رہا ہے جب ان لوگوں کی طرف سے کھلی بدعہدی تو نہ ہوئی ہو، لیکن اندیشہ ہو کہ کسی وقت وہ بدعہدی کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیں گے۔ ایسے موقع کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ واضح طور پر معاہدہ کے خلاف معاہدے کے ختم کرنے کا اعلان کر دیں، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ رہی؟ معاہدہ ختم، فینش، چل بھائی، اور انہیں بتا دیں کہ اب ہم میں سے کوئی معاہدے کا پابند نہیں ہے، اور ہر فریق دوسرے کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ یعنی وہاں پہ خانہ کعبہ جو ہے نا، ادھر لکھ کے لگاتے تھے نا جو 20 قسم کا ہوتا تھا، اور انہیں بتا دیں کہ اب ہم میں سے کوئی معاہدے کا پابند نہیں ہے، اور ہر فریق دوسرے کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کیا ہے؟ آزاد۔ ایسی بات کو معاہدہ ان کی طرف پھینکنے سے تعبیر کیا گیا ہے، جو عربی محاورے میں اسی معنی کے استعمال ہوتا ہے۔ تاکید یہ کی گئی ہے کہ صرف دشمن کی بدعہدی کے اندیشے کی بنا پر مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اعلان کے بغیر معاہدے کی خلاف ورزی کریں، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مقصد یہی ہے، بدعہدی کو تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے نا، پھر آپ کی طرف سے ہو، جب وعدہ کر دیا، الکریم اذا وعد وفا، بڑی عجیب جو ہے یہ ایک بزرگوں کا قول ہے، کیا ہے یا جو بھی ہے، الکریم اذا وعد وفا۔ فارسی کی کتاب میں ہم نے یہ جملہ پڑھا، استادوں نے اس کا ترجمہ بتایا تھا کہ شریف آدمی کیا ہوتا ہے؟ وفا کرنے والا ہوتا ہے، وفاداری کرتا ہے، بے وفائی نہیں کرتے۔ مسلمان بھی بے وفا نہیں ہوتے، اس لیے اللہ تعالی ہمیں ان امور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين، جزاكم الله خيرا۔